اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وأحيط بثمره اور گھیر لیا گیا. احاطہ یحیطو گھیرنا ہوتا ہے، یہ اس کا پیسو وائس ہے، مجہول کا صیغہ ہے. وأحیط اور گھیر لیا گیا، دھر لیا گیا. بثمرہ اس کا تمام ثمرہ، اس کا سب ثمرہ، اس کا تمام پھل دھر لیا گیا. کسی آفت یعنی اس پر لے آئی گئی، اس پر کوئی مصیبت طاری کر ڈالی گئی. فَأَصْبَحَ تو اصبح وہ ہو گیا، وہ شخص ہو گیا یعنی لگا. یقلب پلٹنے، قلب یقلب پلٹنے. کفیہ اپنے دونوں ہاتھ، ہتھیلیاں. یہ کف جو ہے عربی میں یہ ید کا لفظ جو ہے نا، یہ اس پورے کے لیے ہوتا ہے. اس کو بھی ید کہہ دیتے ہیں اور اس کو بھی، لیکن کف جو ہے وہ صرف اس کو کہتے ہیں. یہ جس کو ہم اردو میں ہاتھ کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے اصل میں کف ہے. یہ جو ید کا لفظ ہے وہ اس پورے کے لیے، اس کو سارے کو ید کہہ دیتے ہیں. تو کف مطلب ہاتھ، کفے ہی دونوں ہاتھ. تو وہ لگا پلٹنے اپنے دونوں ہاتھ، لگا ایک دوسرے پر مارنے اپنے دونوں ہاتھ. علی پر ما وہ جو انفقا اس نے خرچ کیا تھا، اس کی جو لاگت آئی تھی. فیہا اس باغ کے اندر. اور دھر لیا گیا یا گھیر لیا گیا اس کا تمام ثمرہ. تو لگا وہ شخص ہاتھ ملنے، ہاتھ پلٹنے، ایک دوسرے پر ہاتھ مارنے اس پر کہ اس کی جو تمام لاگت آئی تھی. یہ واو حالیہ ہے اس حال میں کہ ہیا وہ باغ خاویتن اوندھا پڑا ہے، خاویہ گرا پڑا ہے، اوندھا پڑا ہے. علی عروشہا اپنے چھتوں پر. عرش کہتے ہیں اوپر والا جو ٹاپ ہوتا ہے اس کو عرش کہتے ہیں. تو خاویتن علی عروشہا باغ گرا اور یوں گرا کہ اس کا اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر. اس کی جو جن چیزوں پہ اس کا وہ لگایا ہوا تھا، دیواریں ٹائپ جو ہوتی ہیں اس کی، جس پر وہ بیلیں چڑھائی ہوتی ہیں، تو وہ دیواریں اس کے اوپر ہیں اور اوپر کا حصہ نیچے آیا ہوا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا اور وہ اوندھا پڑا ہے اپنی چھتوں کے اوپر. وَيَقُولُ اور وہ کہتا جاتا ہے یا لیتنی اے کاش میں، یا لیتنی اے کاش میں، لم اشرک نہ کیا ہوتا میں نے شریک، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی کو. اور اس کا تمام ثمرہ دھر لیا گیا اور لگا تو تب لگا وہ شخص ہاتھ ملنے اپنی اس لاگت پر جو اس نے اس پر کی تھی، اس حال میں کہ وہ تمام باغ اپنی چھتوں کے اوپر اوندھا پڑا ہے. اور وہ کہتا جا رہا ہے اے کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. ولم تکن لہو اور نہ ہوا اس کے لیے، ولم تکن لہو اور نہ ہوا اس کے لیے، فئتن کوئی جتھا، ینصرونہ جو اس کی مدد کو آتا، ینصرونہ جو اس کی مدد کو آتا، من دون اللہ اللہ کے مقابلے پر، اللہ کی لائی ہوئی آفت کے میں روک بننے کے لیے، ٹوکنے کے لیے.
اور نہ ہوا اس کے لیے کوئی جتھا جو اس کی مدد کو آتا اللہ کے مقابلے پر، وما کان، اور نہ وہ خود ہوا منتصراً جیت پا کر دکھانے والا، منتصر جیتنے والا یا بدلہ لینے والا، وما کان منتصرا، اور نہ وہ خود ہی قابو پانے والا ہوا، خود ہی جیت پا کر دکھانے والا ہوا۔ ہنالک، وہاں تو ہے، ہنالک، وہاں تو ہے، الولایت، تمام تر ولایت، تمام تر اختیار، تمام تر قبضہ، یا پھر تمام تر کارسازی یا وابستگی۔ یہ بہت سے معنی ہیں، ہم شرح میں انشاءاللہ اس کو کھولیں گے۔ تو وہاں تو ہے تمام تر اختیار، للہ، اللہ ہی کے لیے، الحق جو سچا ہے، وہاں تو تمام تر اختیار اللہ سچے کے لیے ہی ہے۔ ہوا خیر، وہی سب سے بہتر ہے، خیر کا مطلب بہتر، سب سے بہتر، ثواباً، بدلہ دینے میں، ثواب دینے میں، وخیر، وہی ہے سب سے بہتر، عقبہ، انجام کے معاملے میں، عاقبت کے معاملے میں، عقبہ عاقبت کے معاملے میں۔ یہ تینوں آیتیں، اور گھیر لیا گیا اس کا تمام ثمرہ، یا دھر لیا گیا اس کا تمام ثمرہ، تب لگا وہ اپنے ہاتھ ایک دوسرے پر مارنے، اس پر کہ جو اس کی لاگت آئی تھی اس میں، اس حال میں کہ وہ باغ اپنی چھتوں کے اوپر اوندا پڑا ہے، اور وہ کہتا جا رہا ہے، اے کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور نہ ہوا اس کا کوئی جتھا جو اس کی مدد کو آتا اللہ کے مقابلے پر، اور نہ ہی وہ خود جیت پا کر دکھانے والا ہوا۔ وہاں تو ہے کارسازی، اختیار، خدائی اللہ سچے کے لیے، وہی ہے سب سے بہتر ثواب دینے میں، اور وہی ہے سب سے بہتر عاقبت کے معاملے میں۔ یہ تیسرا چوتھا ایپیسوڈ ہے اس کہانی کا۔ پہلا وہ باغ، اس کا حسن، اس کی سحر انگیزی، اور اس پر دوسرا پھر اس پر اس شخص کا جانا اپنے دوست کو دکھانے کے لیے، اور اس کی ادھر آ جائیے بھائی، اس کی نمود و نمائش کرنے میں اور اس پر فخر اپنا جتاتے ہوئے، اور تیسرا تھا اس پر اس نیک شخص کا رد عمل، اور اس کی سرزنش بھی، اور اس کی فہمائش بھی، اور اس کی تنبیہ بھی، اور ایک طریقے سے اس کی ایک پیشن گوئی بھی کہ یہ ہو سکتا ہے تیرے ساتھ۔ اور اب چوتھا اس کا جو ہے وہ آخری ہے کہ جو کہانی ختم ہوتی ہے، یہ شخص جو اپنے اس باغ پر اس قدر فریفتہ تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک دن ایک آفت کوئی آئی ہے اور سب کچھ اس کا ختم ہو کر رہ گیا ہے، ایک دم یہ دنیا اس کی اندھیر ہو گئی ہے۔ یہاں ایک تو آپ دیکھیں کہ کہانی میں جو لفظ آتا ہے وہ احیطہ، یہ جیسے میں نے اس کی پیسو وائس ہے، یعنی اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا، یہ ہے ہی نہیں ہے، بس ہو گیا، یعنی یہی ہوتا ہے جی وہ ایکسیڈنٹ مر گیا، ہاں جی وہ کیا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ نہیں کیسے مر گیا، ختم ہو، اتنا بڑا کر۔ بسا اوقات وہ جو کہانی جو ہوتی ہے نا، جو انجام ہوتا ہے اس کو اتنا مختصر کر دیا جاتا ہے کہ ادھر یہ کر و فر میں، اور اگلے لمحے وہ اوندا پڑا ہوا اور ختم ہو گیا۔ تو یہ دنیا ایسی ہی ہے۔ تو بسا اوقات ہلاکت کے اسباب کو مختصر کر دینا اور مہان تکبر اور اس کا انجام کو اتنا قریب کر دینا، اس کے اندر ایک سبق ہوتا ہے۔ یہ پیسو وائس استعمال کیا گیا ہے کہ بس کوئی آفت آئی یکدم اور سب کا سب وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ تب وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ یہ عربی کی ایک تعبیر ہے، ایکسپریشن ہے، یقلب کفیہ، یہ ہاتھ جو ہے وہ ایک اس پر مارنا، پھر اس کو اس پر مارنا، تو یہ کفِ افسوس، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کفِ افسوس ملنا، تو کفِ افسوس ملتا رہ گیا وہ شخص۔
اس کا سارا کچھ اس کے اندر لگا ہوا تھا، بہت ساری اس کی محنت اس پر ہو چکی ہوئی تھی، بہت سارا پیسہ اس کا اس کے اندر انویسٹ ہو چکا تھا، اور اب حال یہ ہے کہ یہ ویرانی ایسی ہے کہ جن دیواروں نے، جن باڑوں نے اس کے پھل کو اٹھایا ہوا تھا، وہ دیواریں ابھی اوپر ہیں، باڑیں اوپر آ گئی ہیں، پھل جو ہے این جو اوپر کا جو باغ ہے وہ اس کے نیچے آیا ہوا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ایک نحوست ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر جو بستیوں پر عذاب بھیجا گیا ان کی تصویر بھی اس طریقے سے دکھائی گئی کہ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ چھت جو ہے گرے، اللہ رحم کرے، تو چھت نیچے آئی ہوئی ہو، دیوار لیکن جو ایک ویرانگی دکھانے کا ایک منظر ہے کہ چھت نیچے اور دیواریں اس کے اوپر جو ہے وہ گری ہوئی ہوں، بے بسی، آخری درجے کی بے بسی۔ کیا تھا، کیا یہ جو سارا کچھ تھا، سوچا خیال کیا یہ جو تھا یہ تیری قوت تھی یا اللہ تعالیٰ کی قوت تھی؟ یہ تیری چیزوں کے اندر جو خصائص ہیں وہ اللہ کے رکھے ہوئے ہیں، خصائص چیزوں کے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ بہت خوبصورت، اچھی، عمدہ جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں انسان کو، یہ ہزاروں لاکھوں قوتیں مل کر اور ایک خاص ہارمنی کے اندر آ کر وہ نتائج پیدا کرتی ہیں۔ تو تسبیح اللہ کی، حمد اللہ کی، اور ماننا اللہ کو، شکر اس اللہ کا ان تمام چیزوں کے اندر، جس پر ہوگا کیا کہ آپ کو اور بہت کچھ مل جائے گا، کیونکہ یہ جہان تو ہے ہی فانی، اس کو تو فنا ہونا ہی ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے ایک ابدی جہان میں اپنا استحقاق ثابت کر لیا۔ استحقاق جانتے ہیں نا کہ آپ ڈیزرونگ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے میرٹ بنا لیا ہوا ہے، ایک ابدی جہان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کے آپ مستحق ہو گئے۔ تو یہاں آپ نے کیا کیا، آپ ان چیزوں کے حسن ہی کے اندر گم ہو گئے، اور ان کے پیچھے اللہ کا فضل، اس کی قوت، اس کی نعمت اور اس کی رحمت کو آپ نے جو ہے وہ اس کی نشاندہی نہیں کر سکے، نہ اس کا ذکر کر سکے، نہ اس پر اس کا شکر کر سکے۔ تو ہوا یہ کہ یہ چیز ہی آپ سے چھن گئی، تو خدا تو پہلے ہی نہیں تھا آپ کے پاس، اور اب یہ چیز بھی نہ رہی تو پھر کچھ بھی نہ رہا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دنیا سے جو ایک بہت مالدار آدمی کا مرنا اس کے لیے بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ غریب بھی مرتا ہے، غریب ویسے بیچارہ مرنے کے مطلب وہ تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مر ہی جاؤں تو اچھا ہے، کیونکہ اس کے ایام بہت برے ہوتے ہیں۔ جو بہت نعمتوں میں پلا ہوتا ہے اس کا مرنا تو بہت بڑا ایک سانحہ ہے، اتنی دولت، اتنا سارا کچھ، وہ بھائی کچھ تو آپ لے کر جا سکیں، یہاں سے کچھ لے کر جا ہی نہیں سکتے، آگے تو صرف مقامات۔ دنیا کا ویران ہونا ایک دنیا دار کے حق میں حقیقی تباہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو آخری اس کی بات ہے وہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس کے وہ جو مومن ساتھی ہے اس نے اس کو کہا تھا کہ میں شرک کرنے والا نہیں ہوں اللہ کے ساتھ، اور یہاں اب اس نے خود کہا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہو۔ تو اس کی تفسیر میں ایک تو عمومی طور پر یہی کہا گیا کہ یہ شخص ویسے ہی مشرکانہ مذہب کا ماننے والا تھا، تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اور اس کی ایک زیادہ دقیق جو تفسیر کی ہے مفسرین نے وہ یہ ہے کہ اس کی یہ حرکت ہی دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور وہ شرک کیا ہے یہ نہایت قابل غور ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی شرک جو ہے بالعموم دیویوں اور مورتیوں اور بتوں وغیرہ کے آگے جا کر پرنام کرنے کو، خاص مندروں کے اندر جا کر سجدے وغیرہ
کرنے کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے اور یہ عبادت ہے۔ سورۃ کہف آپ کے سامنے شرک کا ایک اور معنی رکھتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسباب کو حتمی جاننا۔ حقیقت یہ ہے کہ میٹیریلزم کا جو شرک ہے عین یہ ہے اسباب کو حقیقی فاعل جاننا، اسباب ہی کو جو ہے وہ خوشیاں دینے والا یا نقصانات پہنچانے والا مان لینا، اسباب کی قوت کو ان کی اپنی قوت مان لینا، اور اسباب کی فاعلیت کو حتمی مان لینا۔ میٹیریلزم یہی ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ کہ اسباب جو ہیں یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، اللہ کے جو غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اشاروں پر چلنے والی جو مخلوقات ہیں ان میں سے اسباب ہیں۔ تو یہ اسباب کو تو میں خاطر میں نہیں لاتا، میں تو اسباب و مسبب الاسباب ہم جسے کہتے ہیں، اسباب نہیں بلکہ مسبب الاسباب، جو ان کو تحریک دیتا ہے، جو ان کو کسی خاص رخ پر چلاتا ہے۔ تو میں تو پوجوں اس کو پوجوں، میں عبادت کروں تو اس کی کروں، تعظیم کروں تو اس کی کروں۔ اور یہ جو شخص ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسی سورج، اسی چاند، انہی فزیکل لاز کو حتمی اور آخری اور مؤثر مانتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنی تاثیر نہیں رکھتے، یہ سب چیزیں کچھ تاثیر رکھتے ہیں تو دراصل خدا کی دی ہوئی تاثیر ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر جو شرک ہے وہ اس شخص کا یہ ہے، اور اب اس کو سمجھ آئی کہ جن چیزوں پر اس کا سہارا تھا وہ چیزیں کیسی بے بھروسہ تھیں اور کیسی ناقابل التفات تھیں۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا تبصرہ ہے اگلی آیت میں، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، کوئی اس کا جتھا نہ ہوا جو اللہ کے مقابلے پر اس کی مدد کو آتا۔ اب کیا تھا آپ ذرا غور کریں، شروع کی میں جو وہ کر رہا ہے، کن دو چیزوں پر فخر کر رہا ہے؟ ایک مال پر، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس مال زیادہ ہے اور میرے پاس تجھ سے زیادہ نفری ہے، میرے پاس جتھا بڑا ہے۔ تو جو مال تھا وہ برباد ہوا، اور وہ جتھا تھا بھائی تو وہ کہاں تھا؟ وہ لے آؤ نا۔ کوئی کہتے ہیں یعنی تقدیر کے ساتھ لڑ سکتے ہو تم؟ تقدیر کے ساتھ کون سی قوت اور کون سی طاقت ہے جس کے ساتھ تم، جس کی مدد سے تم تقدیر کے ساتھ لڑ سکتے ہو؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، وہاں پر تو صرف عاجزی کام آتی ہے۔ تقدیر کے سامنے، اللہ کے فیصلوں کے سامنے محض بندگی، یہ سجدے، یہ دعا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہ ہے آپ کا کل سامان جو آپ کو کام دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی جتھا نہیں ہے۔ تو مال تھا سو وہ برباد ہوا، اور جتھا تھا تو اللہ کے فیصلے کے مقابلے پر وہ کام نہ آیا۔ اچھا، تیسرا کیا تھا؟ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ خود ہی وہ جیت پا کر دکھانے والا ہوا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس قصے کے اندر ایک اور بھی بت جو ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ انا جو ہے وہ قال له صاحبه ويحاوره انا اکثر، میں، یہ جو ہے نا میں، بہت بڑا بت ہے، یہ بہت بڑا یہ سرکش ہے میں، اور وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی اور بھی جہان ہو تو میں ہوں نا، تو مجھے وہاں، میں نے سب وہاں پر بھی سب سے اونچا، میں ہوں ہی ایسا، میں ہوں ہی نوازشات والا، میں ہوں ہی چوزن، جیسے وہ اسپیشل، وہ جو جیسے وہ یہودیوں نے کہا نا، یہ ہم اسپیشل ہیں، ہم چوزن پیپل ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے ہیں، تو ہم تو ہوتے ہیں، ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں ہم اچھے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میں ہے، میں کوئی چیز ہوں۔ تو اب آخر میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ وہ بھی گیا، اور خود جو ہے خود زور لگا لو، خود بھی بالکل بے بس ہے، اور اس کا اپنا بھی کوئی جو تدبیر ہے کام نہیں آئی ہے۔ آخری جو اس پر ہے، ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں تو ہے تمام تر ولایت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، سچے اللہ کے لیے۔ یہ ولایت ولی سے ہے، ولی کہتے ہیں کارساز کو، ولی کہتے ہیں سنبھالنے والے کو، ولی کہتے ہیں
اختیار رکھنے والے کو، اور ولی کہتے ہیں جو کسی کا سہارا ہو۔ تو ہم نے جیسے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا مومن کے حق میں، یہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ولی کی حیثیت میں جاننا، اللہ میرا سہارا ہے، میں خود کچھ نہیں ہوں اور کوئی اور بھی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے دم سے ہے۔ یہ ہے اللہ کی ولایت کو ماننا، اللہ میرا سہارا ہے، مجھے سنبھالنے والا ہے، اور میرے تمام تر امور اس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہی میرا دوست، میرا کارساز ہے۔ ٹھیک ہے، تو ولایت جو ہے تو اس کے اندر اختیار بھی آتا ہے، اس کے اندر سہارا بننا بھی آتا ہے، اس کے اندر فیصلے بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے۔ بعض نے اس میں اقتدار مینا کیا ہے، تو مفسرین نے کہا کہ عام طور پر یہ جو قراء نے جو آیت پڑھی ہے یہ وہ واو کی زبر کے ساتھ پڑھی ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں زبر کے ساتھ لکھی ہنالک الولایۃ للہ الحق، تو ولایت کا مطلب کسی کا سہارا، کارساز، دوست ہونا، معاملات کو سنبھالنے والا ہونا۔ تو وہ اگر کہتے ہیں بعض قراءتوں میں واو زیر کے ساتھ بھی پڑے گی ہنالک الولایۃ، تو ولایت آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ولایت والی سے ہے نا، یہ عراقی ولایت، ٹھیک ہے جی، کون سی ولایت ہے یہ؟ خلافت کی بہت ساری ولایتیں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب جو ہے اقتدار ہے۔ ولایت کا مطلب والی ہونا، اقتدار ہونا، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی، لیکن زیادہ جو مشہور قرات ہے وہ ولایت ہے، جس کا مطلب کارساز ہونا۔ اللہ سچے کے لیے ہی تمام تر اختیار ہے۔ ہوا خیر ثواباً، اللہ تعالیٰ ہی سے بہتر ثواب دینے میں ہے، تو اعمال کو بدلہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص معیار ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص اصول ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسانی جد و جہد کو ریوارڈ کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کیا گیا ہو وہ کبھی برباد نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ویسے آپ ایک فانی مخلوق ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو امر کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے کیونکہ خدا فانی نہیں، تو خدا کے ساتھ ملتے کس طریقے سے ہیں آپ؟ صالح اعتقاد کے ساتھ اور صالح عمل کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آپ کی تمام کوشش، محنت، جد و جہد خدا کے ساتھ جڑ گئی، اب وہ ضائع نہیں ہونے والی، لازماً خدا اس کو نوازنے والا ہے۔ ہوا خیر ثواباً، تو بھئی دیکھو تم محنتیں کرتے ہو، کوئی کسی کے لیے کرتا ہے، کوئی کسی کے لیے کرتا ہے، سب کاٹ کباڑ بن جانے والا ہے، لگا ہوا ہے وہ کسی عورت کے لیے، اس کی محبت میں پتہ نہیں کیا کہتا ہے، تارے توڑ لاؤں گا، تارے توڑ لانے تو نے کیا ہونا ہے، مطلب یہ چند گھڑیوں کی بات ہے، نہ تو نہ یہ تارے نہ یہ بی بی جو ہے، سب نے کوئی چیز یہاں پر نہیں ہے، لگا ہوا ہے وہ اقتدار میں پہنچنے کے لیے۔ محرکات جو ہوتے ہیں انسان کے مختلف ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جن کا محرک محض پروردگار کو پانا ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، بسا اوقات یہی آپ کی جو محنت ہے جو ایک دنیا دار کرتا ہے، ظاہر میں یہی محنت آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو بھی خدا کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، آپ کورس کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ گھر بسا رہے ہیں، کافر بھی تو یہی کرتا ہے نا، ایک بے دین بھی تو یہی کرتا ہے، آپ ان تمام چیزوں کو بھی اللہ کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کر دیجئے ان چیزوں کو، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی محنت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا، تو بھی ضائع نہیں جاتا۔ تو جو اللہ کے لیے ہو گئی وہ امر ہو گئی، وہ لازوال ہو گئی، وہ فنا سے اوپر ہوگی۔ اس وجہ سے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے وجہ کے، وجہ کا مطلب چہرہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی دو تفسیریں ہوئی ہیں، ایک تو یہی کہ چہرہ سے مراد اللہ رب العزت کی ذات، کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، تو ایک تو کہتے ہیں اس کی یہ تفسیر ہوئی ہے۔ دوسری بھی ایک تفسیر ہوئی ہے سلف کے ہاں، وہ کیا ہے
کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سوائے اس چیز کے جو اس کا چہرہ پانے کے لیے کی گئی تھی. یعنی ہر محنت برباد ہو جانے والی، ہر محنت بیکار چلی جانے والی ہے، خواہ جتنی بھی کی تھی. اور کچھ دیر کے لیے اس میں کیا سے کیا رنگ آیا تھا، جیسے اس شخص کا یہ باغ جو آپ نے ایسا زبردست سیکھا کہ دنیا میں تو ایک جنت ہی ہے، تو اس سے اگلے لمحے وہ ختم ہو گیا. تو اب کیا ملے گا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں ملنے والا. تو اللہ کے ساتھ تو یہ ایک تفسیر ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ بھی جو چیز اللہ کو پانے کے لیے کی گئی وہ امر ہو گئی، وہ محفوظ ہو گئی، وہ لازوال ہو گئی، وہ برباد ہونے جانے والی نہیں. اللہ کبھی ایک بندے کو خالی رہنے دینے والا نہیں ہے. یہ ہے سورۃ الکہف کا سبق، یہ کہ آپ بالکل خالی ہیں نا، اللہ کی محبت رکھتے ہیں آپ، بالکل آپ دنیا کے سب سے امیر آپ ہیں. اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دنیا کا سب سے دولت مند شخص آپ ہیں. ٹھیک ہے، اگر اللہ کے لیے دوڑ دھوپ کرتے پھر رہے ہیں، دنیا کا سب سے کامیاب شخص آپ ہیں. یہ بنیادی سبق ہے جو انبیاء نے ہمیں سکھایا ہے، کیونکہ ان سب کی یہ جو ہے نا، یہ ان کا باغ کاٹ کباڑ بن جانے والا ہے اور انہوں نے ہاتھ ملتے رہ جانا ہے. اور ہم نے جو چیز خدا کے نام کر دی تھی وہ چیز امر ہو گئی، وہ چیز انشاءاللہ العزیز فنا سے بالا تر ہو گئی. تو یہ جو بالکل آخری جو بات ہے نا یہاں پر، وہ خیر ثواباً، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی کی محنت کا اصل صلہ دینے والا ہے. سب سے بہتر صلہ کسی کی محنت، کسی کی کاوش، کسی کی سعی کی خدا دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، تو سب سے بہتر اس کا صلہ، نمبر 1. نمبر 2، وہ خیر عقبہ، انجام کے اندر بھی سب سے بہتر جو ہے وہ خدا ہی ہے. انجام دینے میں، عاقبت کرنے میں سب سے بہتر خدا کی ذات ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے کسی پر سہارا کیا، آپ نے کسی سے امید لگائی، آپ نے کسی کی خاطر کچھ محنت کی، تو بظاہر آپ کو یہ لگا کہ پتہ نہیں اس نے آپ کو کیا دے دیا. ظاہر ہے، مطلب دنیا میں آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے وہ آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ دے سکتا ہے. حتیٰ کہ اسباب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اسباب کو بھی آپ سیٹسفائی کر دیں نا، اسباب بھی آپ کو دے دیتے ہیں، بہت کچھ دے دیتے ہیں. جائیے جا کر یہ وہ پورا ایگریکلچر سائنس پوری طرح پڑھ کے اور تمام جو محرکات ہوتے ہیں بہترین فصل کے، ان سب کو اختیار کر لیجئے، بہترین فصل آپ کو مل جائے گی. یہ زمین آپ کو دے دیتی ہے، یہ ہوا، یہ مٹی، یہ پانی، یہ دھوپ، یہ روشنی، یہ آکسیجن، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. کوئی اور بھی آپ کر لیجئے کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے، کسی بندے کو پانے کے لیے، تو اس میں بھی آپ کو، لیکن یہ ہے کہ کچھ دیر آپ کو بہت کچھ نظر آنے کے بعد آخر ایک وقت آتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. تو جو اللہ کا ہے، کچھ دیر تک آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ بالکل خالی ہے، اس کو کچھ نہیں ملا، بلکہ بہت کچھ جو تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے، اس کو ماننے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے چلا گیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بنیادی طور پر تو یہ سورۃ الکہف جو ہے جس وقت اتری ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جو آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کی حالت پر افسوس کر کر کے یہ حالت ہو گئی ہے کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. یہ انتہائی مایوسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت وہ اتری ہے. دنیا کے چودھری جو ہیں وہ ٹھاٹھ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کو، زمین آسمان کو پیدا کرنے والی جو ہستی ہے اس کو ماننے والا، یہ خالی ہاتھ پھر رہا ہے. لوگوں کے ریاستیں ہیں، سلطنتیں ہیں، چودراہٹیں ہیں، ان کے میلے ٹھیلے پوری طرح ہیں، اور یہ تو کچھ دیر تک واقعتاً یہ نظر آتا ہے کہ یہ بندہ بالکل خالی رہ گیا ہے، اور خاص اس وجہ سے رہ گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا تھا. لیکن آخر کیا ہوا؟ آخر وہ پھر قریش کہاں ہیں، اور آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا جہان درود پڑھتا ہے. پوری ایک امت جو ہے، کہتے جہاں جہاں سے سورج گزرتا ہے وہاں وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ تو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ انجام کرتا ہے. بھی اللہ تعالیٰ پر بننے والا بندہ کبھی خالی نہیں رہتا.
ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ عاقبت جو ہے، عاقبت کہتے ہیں معاملے میں ایک مرحلہ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، بالکل جو آخر میں جا کر جو چیز سامنے ہے اس کو کہتے ہیں یہ عاقبت ہے. عاقبت عقب سے ہے. عقب جانتے ہیں؟ عقب کا مطلب پیچھے آنا. بالکل جو آخری ایپیسوڈ جو ہوتا ہے، آخری ایپیسوڈ اللہ کو ماننے والے کا سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا تھا اس کے پہلے ایپیسوڈ بہت مزے کے ہو سکتے ہیں، آخری بالکل بربادی اور تباہی. اور یہ جو دوسرا ہے اس کے بظاہر بہت برے، اور آخری جو ہے وہ مزے کا. اور اصل کیا ہے؟ اصل آخری ہے. اصل جو ہے وہ آخری ہے. یہی وجہ ہے کہتے ہیں کہ آپ پر بہت برے حالات گزرے، بہت برے حالات آپ پر گزرے. جس وقت وہ گزر رہے تھے آپ کا بہت برا حال تھا. اچھا آج آپ بیٹھے ہوئے کسی کو ہنس کر وہ سنا رہے، میرے ساتھ یوں ہوا، ایسا جناب میرے پر گزرا. اچھا آپ اس وقت ہنس رہے ہیں، آپ پر ہی گزری تھی. آپ وہی بات اب ہنس کر سنا رہے ہیں. کیوں؟ اس کا نام ہے عاقبت. کے آخری اگر آخر اچھا ہو تو آپ جو برا وقت تھا اس کو تو آپ ہنس کر سنا سکتے ہیں. اچھا اس سے صورت الٹ دیجئے، آپ بہت برے حال میں اس وقت ہیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے. پہلے جو ہے نا آپ بڑے مزے میں تھے، آپ وہ کس حسرت سے سناتے ہیں وہ بات، ہے نا ایسا؟ کس حسرت سے سناتے ہیں کہ میں ایسا تھا. اب تو جو ہے نا وہ میرے ہاتھ پیر بھی نہیں چلتے، دیکھو میں کیسے اسپتال میں پڑا ہوں، نہ میرے ٹانگیں کام کرتی ہیں، نہ میرے ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ مجھے کچھ دیکھنے آتا ہے، نہ مجھے کوئی پوچھنے آتا ہے. جوانی تھی دیکھو، مطلب بندے کا دل نکل جاتا ہے اس جوانی، اس مزے، جب یوں تھا اور یوں تھا، دنیا مجھے پوچھتی تھی، دنیا مجھے چاہتی تھی. تو اب کیا ہے، وہ مزہ نہیں آ رہا ابھی آپ کو، کہتے ہیں اب خاک مزہ آ رہا ہے اس کا. تو وہ جو مزے تھے جو گئے. تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آخری. یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں ایک آدمی کو لے کر آیا جائے گا. بڑے عجیب، جیسے کہتے ہیں نا، یہ ہمارے یہاں بھی گینس بک وغیرہ میں وہ ریکارڈ ہوتے ہیں نا، فلاں چیز کا ریکارڈ سب سے زیادہ یوں کرنے والا، سب سے. یہاں پہ اللہ عالم لگتا ہے کہ آخرت میں بھی کوئی اس طرح کے بعض جو ہے نا وہ مناظر ہمیں دکھائے جائیں گے. پورے انسانوں میں سے ایسے بندے کو ڈھونڈ لایا جائے گا جو سب سے زیادہ برا وقت گزار کے آیا تھا دنیا میں. کیسے برے وقت ہم نے اپنی زندگی میں لوگوں کے دیکھے ہیں. کتنی پوری تاریخ انسانی میں ہوگا نا شخص جو سب سے زیادہ برا وقت گزار کے آیا ہوگا. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جنت میں صرف ایک ڈبکی دی جائے گی، اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ ابن آدم هل ذقت بؤسا قط، اے آدم کے بچے کیا کبھی برا وقت دیکھا ہے؟ کہے گا لا واللہ، اللہ کی قسم کبھی برا وقت دیکھا ہی نہیں. جنت کی ایک ڈبکی لی ہے، دنیا کا سب سے برا وقت گزار کے ہے. کہتا ہے کوئی برا وقت آیا ہی نہیں. اب اچھا ہے تو بس اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو برا گزرا وقت تو گیا، ختم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر یہ ہے ایک دوسرا منظر ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ اچھا وقت گزار کے آنے والا، سب سے نعمت میں رہنے والا، کوئی پتہ نہیں کیسے ہم نے بھی دیکھے ہیں مزے میں گزارنے والے. تو سب سے زیادہ مزے میں وقت گزار کر آیا ہوا شخص جو ہے اس کو جہنم میں ایک ڈبکی دی جائے گی، اور پھر نکالا جائے گا. کہا جائے گا کہ ابن آدم هل ذقت نعیما قط، اے آدم کے بچے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کہے گا لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم کبھی نعمت نہیں دیکھی. ظالم تمام جہان سے پورے روئے زمین کی تاریخ انسانی کا سب سے دولت مند خوش قسمت آدمی تجھے چن نکالا گیا، اور تو کہتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو کیا ہے؟ عاقبت بہت بڑی بات ہے. بس ہے کیا کہ عاقبت کے لیے اصل میں اللہ پر جو ہے نا وہ یقین کرنا پڑتا ہے آپ کو. کیونکہ ابھی میں نے ادھر نماز پڑھی، ادھر میرے سب حالات ٹھیک ہو جائیں، جناب سونا چاندی ہیرے جواہرات مزے لطف سب کچھ ہو جائیں. کیوں ابھی نماز نہیں میں نے پڑھ کے ہٹا؟ صبر کر لو، کچھ دیر کر لو، خدا پر بھروسہ رکھو. تو خدا پر بھروسے کا یہ انجام ہے. تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کا نوازنا، اور دوسرا ہے کہ پھر مختلف مراحل سے گزار کر آخری مرحلہ اچھا کر دینا. تو ان دونوں چیزوں میں اللہ سب سے بہتر ہے.
تو اللہ تعالیٰ پر ان دونوں چیزوں میں معاملے کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ جو ہے وہ بہتر کرنا، یہ ہے وہ چیز جو ہمیں سورۃ کہف سے سکھائی گئی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت